نحمدک و نستعینک نصلی و نسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے لے کر 44 تک کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی ایک دعا جو انہوں نے حالت حمل میں مانگی تھی، اس دعا کا ذکر ہوا تھا کہ وہ کہنے لگی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، یعنی جب یہ اولاد پیدا ہو جائے گی تو دینی خدمات کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ ذہن میں خیال تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، لیکن وہ بیٹی پیدا ہو گئی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ اب ذہن میں خیال پیدا ہوا، میں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو دینی خدمات کے لیے وقف کر دوں گی، اس کا کیا بنے گا؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اللہ نے اسی مریم کو قبول کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران جو حالت حمل میں ہی فوت ہو چکے تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ آ گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ چونکہ حضرت مریم ایک لڑکی تھی تو ان کے باپردہ رہنے کے لیے ایک الگ حجرہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی اس حجرے میں داخل ہوتے تو وہاں بے موسم پھل پاتے، تو مریم علیہ السلام سے پوچھتے، یہ تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اور بے اولاد تھے، تو یہ کیفیت دیکھ کر، بے موسم پھل دیکھ کر اپنے لیے بھی اللہ سے اولاد کی دعا کرنے لگے کہ جب موسم نہیں ہے تو پھل عطا کر دیا، اب میرا بھی اولاد لینے کا موسم نہیں ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، تو تیری قدرتیں کبھی عاجز نہیں آتی، مجھے بھی اللہ رب العزت اولاد عطا کر دیجئے۔ اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ سورہ مریم میں کریں گے۔ اب ذرا آج کی آیت میں دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی، جو بے اولاد حضرات کے لیے بھی بہترین دعا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہنے لگے، اے میرے رب تو مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا کے سننے والے ہیں۔ دیکھو نا ذرا رب کائنات کے سامنے ان ہستیوں کی محتاجیاں، کس طرح اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اولاد مانگ رہے ہیں۔ بھلا یہ معبود ہو سکتے ہیں؟ معبود وہی ہے جو انہیں اولاد عطا کر رہا ہے۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو آواز دی اس کو فرشتے نے جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی یہ جو اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام بھی اللہ نے خود ہی رکھ دیا، حضرت یحییٰ۔ اور اس بچے کی صفات، کوالٹیز بھی اللہ نے بتا دی۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمہ کی، یعنی کلمت اللہ، اللہ کے کلمہ سے مراد یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اللہ کا حکم آیا پیدا ہو جا، بس وہ پیدا ہو گئے۔ اے زکریا علیہ السلام، ہم جو تمہیں بیٹا عطا کریں گے وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا کہ لوگو یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ یحییٰ علیہ السلام سردار ہوگا اور تجرد زندگی گزارے گا اور نبی ہوگا صالحین میں سے، تو نبی والا بڑا منصب بھی ہم اس کو عطا کریں گے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے مانگنے پر ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی جس کا نام بھی رب کائنات نے خود رکھا، اور وہ جن صفات کا حامل ہوگا وہ بشارت کے وقت بھی اللہ نے انہی کو بیان فرما دیا۔ قال، تو زکریا علیہ السلام کہنے لگے
ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، یعنی ظاہری اسباب تو ختم ہو چکے ہیں۔ اب یہ تو یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بس پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے کیسے؟ قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح، یعنی اسی حالت میں آپ اور آپ کی بیوی بوڑھی رہیں گے اور ہم اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو بیٹا عطا کر دیں گے، کیونکہ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ وہی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ یہ انسان ہوا کرتے ہیں اسباب کے محتاج، رب نہیں، وہ تو جو چاہتا ہے کر جاتا ہے۔ یہ یہاں پر ذرا دیکھیے، یہ بڑھاپے اور یہ بانجھ پن لوگوں کے ہاتھ اور نا امیدی کے اسباب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی سبب کے محتاج نہیں۔ لہٰذا اس مقام پر یہ بات نوٹ کر لیجئے، لوگوں سے نا امیدی گناہ نہیں ہے، وہ تو ہیں اسباب کے محتاج، لیکن رب کائنات سے نا امیدی گناہ ہے، کیونکہ رب کائنات سے نا امیدی اس کی قدرتوں کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو امید آخری سانس تک لگائے رکھی ہے، جیسے زکریا علیہ السلام نے لگائی رکھی۔ جب زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری مل گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسی بوڑھی اور بانجھ عورت سے اولاد عطا ہوگی، تو اب زکریا علیہ السلام مزید دعا کر رہے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہوگی کہ تم لوگوں سے 3 دن بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، یعنی صرف اشارے کنائے میں ہی بات کسی کو سمجھا سکو گے۔ تو جب یہ نشانی سامنے آئے تو سمجھ لینا میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے، یہی نشانی ہے۔ اور جب لوگوں سے بات کرنے کی قوت نہ رہے تو اس دوران کیا کرنا ہے؟ دیکھیے آگے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیجئے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی صبح و شام، کہ ہمارا رب شریکوں سے پاک ہے، کمزوریوں اور محتاجیوں سے پاک ہے۔ یاد رکھیے یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں ذریعہ ذکر ہیں۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں تازہ رہے، اور یہ اذکار، ذکر و اذکار اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ تو انسان جب تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے، اس کی پاکی بیان کرے، تو یہ بات دل میں ہمیشہ تازہ رہنی چاہیے کہ ہمارا معبود شریکوں سے پاک ہے، کمزوریوں اور محتاجیوں سے پاک ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی، ان کے حجرے میں بے موسم پھلوں کی، جن کو زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو اپنے لیے بھی اولاد کی دعا مانگنے لگے۔ اب اگلی آیت میں پھر گفتگو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف آ گئی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے منتخب کیا ہے اور برے افعال و کردار سے تجھے پاکیزہ بنایا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور جہان والوں کی تمام عورتوں پر تجھے پسند کر لیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی قدرت کا مظاہرہ کرنا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا تھا، تو اس کے لیے دنیا کی تمام عورتوں میں سے حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب کر لیا۔ تو فرمایا یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اپنے رب کی فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کا ذریعہ بنایا، اور اس کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی فرما بردار رہے اور اس کے سامنے جھکتی رہے۔ تو یہ ہستیاں معبود نہیں ہیں، بلکہ معبود تو وہ ہے جس کے سامنے یہ ہستیاں جھکتی رہی ہیں۔ یہ سارے قصے بیان کر کے اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہیں، یعنی قرآن حکیم نازل کر کے آپ کو بتائی ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے اس مقصد کے لیے کہ ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے گا مریم کی۔ بیت المقدس کے تمام کاہن یہی چاہتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی سعادت ہمارے حصے میں آ جائے۔ اس کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑی، پھر تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ جب کلمے ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے ان کے پاس جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ جھگڑنے سے مراد سب آپس میں کوشش کر رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کی سعادت ہمارے حصے میں آ جائے۔ تو یاد رکھو، جن کی کفالت کی جائے اور اپنی پرورش میں، کفالت میں وہ دوسروں کی محتاج ہوں، وہ معبود نہیں ہوتے۔ معبود وہ ہوا کرتا ہے جو سب کا رب ہو اور ان کی پرورش کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے درست سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔